من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. دل ایسا لگایا جینے میں ہاں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. مرنے کو مسلمان بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں
دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے، اوروں سے تو لڑنا یاد رہا، اوروں سے تو لڑنا یاد رہا، آپس میں تو لڑنا یاد رہا، دشمن کو مٹانا بھول گئے، دشمن کو مٹانا بھول گئے، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، وحدانیت، یکتائی، للہیت اللہ خالق مالک، اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات بابرکات واسطے خاص، انگن بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اعلیٰ و بالا واسطے، عزیز وقار دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اج دا اس خطبہ جمعہ دا عنوان جس طرح کے اشتہار تے واضح شان اہل بیت، لیکن چونکہ پچھلے کچھ دنوں تو شان اہل بیت، مقام اہل بیت دا عنوان تسی سماعت کر رہے ہو اور کر چکے ہو، بہرحال مینوں جو حکم ملے ہے اس دی تحت میں اج جس عنوان نو تساں احباب دے گوش گزار کرنا چاہنا، وہ ہے کائنات پاس کون ہے اور فیل کون ہے، کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے، نبی علیہ السلام دا فرما بردار کون ہے اور نافرمان کون ہے۔ اس عنوان تے میں انشاءاللہ چند گزارشات تساں احباب دی گوش گزار کرنا چاہنا۔ میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بھی بیان کرا اور تسی جو سماعت کرو، اللہ میرے سمیت سب نو اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، انسان نو اللہ نے اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا ہے۔ اس کائنات دی کوئی چیز اللہ نے بیکار پیدا نہیں فرمائی، اور ساری مخلوقات جو اللہ نے انسان نو مقام، عزت، رفت اور بلندی عطا فرمائی، اور پھر اس دی پیدائش دا مقصد اللہ نے قرآن پاک اندر بیان فرمایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ نے جنات تے انساناں نو اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا ہے۔ ہن اللہ نے جس مقصد واسطے انسان نو پیدا کیتا ہے، جے او مقصد پورا نہ ہوئے، انسان اس مقصد نو پورا نہ کرے، پھر سمجھ لو انسان فیل ہے، ناکام ہے، نبی علیہ السلام دا نافرمان ہے۔ جو اس مقصد نو پورا کیتا ہے، پھر انسان پاس ہے، کامیاب ہے، نبی علیہ السلام دا فرما بردار ہے۔ انسان دا مقصد پیدائش دا اللہ دی عبادت ہے، اور سب تو بہترین عبادت وہ نماز ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے
جس کے بغیر گزارا کوئی نہیں، جس کے بغیر چارہ کوئی نہیں۔ بے شمار احادیث نماز دی فضیلت تے، نماز دی اہمیت تے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان تے کافر دے درمیان فرق کرنے والی چیز وہ نماز ہے۔ بین العبد و بین الشرک ترک الصلاۃ، مسلمان اور مشرک دے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ نماز نو اکھاں دی ٹھنڈک قرار دیتا ہے، اور پھر نماز دے بارے ارشاد فرمایا نماز جنت دی کنجی، نماز جنت دی چابی ہے، اور جنت نو ایسا تالا لگایا ہے اللہ نے جڑا چابی تو بغیر کھل نہیں سکے گا، وہ تالا ٹوٹ نہیں سکے گا، وہ صرف چابی نال کھلے گا۔ اگر چابی نہیں تو سمجھو بندہ جنت سے نہیں جا سکتا۔ اور اس جنت کی چابی اللہ نے نماز نو قرار دیتا ہے۔ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جس بندے دی زندگی اندر نماز نہیں، وہ انسان بظاہر تو انسان ہے، لیکن حقیقت اندر جانور تو بھی بدتر ہے انسان، جس کی زندگی اندر نماز نہیں۔ میرے الفاظ سے غور کرو، وہ انسان جانور تو بھی بدتر ہے جس کی زندگی اندر نماز نہیں۔ میں اپنے کولوں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے اولئک کالانعام، فرمایا بل ہم اضل، یہ جانورہ جیسے، بلکہ فرمایا جانورہ تو بھی زیادہ بدتر انسان ہے جو بے نمازی ہے، جو نماز نہیں پڑھتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے کائنات اندر جو بھی چیز مخلوق پیدا فرمائی ہے، ہر مخلوق اپنی پیدائش دے مقصد نو پورا کر رہی ہے۔ اللہ نے جانوراں نو جس مقصد واسطے پیدا فرمایا ہے، وہ جانور وہ مقصد پورا کر رہے۔ جانوراں نو اللہ نے کچھ ایسے نے جنہاں نو تھوڑی خدمت واسطے پیدا کیتا ہے، دودھ دین واسطے پیدا کیتا ہے، لبنن خالصاً قرآن کہہ رہے ہو، جانور دودھ دے رہے، وہ تانوں نفع پہنچا رہے نے، وہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ لیکن انسان پیدا کیتا ہے عبادت واسطے، انسان عبادت نہیں کر رہے، اسی واسطے فرمایا بل ہم اضل، جانور اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں لیکن انسان اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہا۔ اس واسطے جانور تو بھی زیادہ بدتر ہے وہ انسان جو بے نمازی، جس کی زندگی اندر نماز نہیں۔ عام انسان کیویں فرق کرے مسلمان ہے یا کافر؟ کافر بھی نہ نماز پڑھے، مسلمان ہے وہ بھی نماز نہ پڑھے، کیویں پتہ چلے گا یہ مسلمان ہے یا کافر؟ داڑھی تے کافراں بھی رکھی ہے، مسلماناں بھی رکھی ہے، کوئی فرق نہیں۔ باقی کام سارے وہ بھی کرتے ہیں، اسی بھی کرنے ہیں، کیویں پتہ چلے گا؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، جس کی زندگی اندر نماز نہیں، وہ دا اسلام نال مسلمانوں نال تعلق نہیں۔ نماز دین اسلام دا ایک ستون ہے، جس طرح اے ستون کھڑا ہے، یہ گر جائے عمارت گر جائے گی۔ دین اسلام دا ایک ستون گر جائے، دین اسلام دی عمارت گر جائے گی۔ اور نبی علیہ السلام نے اس قدر اس دی اہمیت نو بیان فرمایا ہے۔ ایک صحابی مسجد دے اندر آیا ہے،
اپنے گھر اندروں نماز پڑھ کے آیا ہے، انہوں پتہ نہیں چلیا وقت دا، انہیں سمجھے مسجد اندر شاید نماز ہو گئی ہوئے، انہیں گھر اندر نماز پڑھی ہے، نماز پڑھ کے مسجد اندر آیا ہے، جماعت کھڑی ہے، جماعت ہو رہی ہے، یہ پیچھے 2 صفحہ چھوڑ کے بیٹھ گئے، نبی علیہ السلام نے سلام پھیرے، سلام پھیرن تو بعد امام کائنات دی زبان جو الفاظ نکلے، ان الفاظ تے غور کرو۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا تو مسلمان نہیں؟ کیا تو مسلمان نہیں؟ کہ اسی نماز پڑھ رہے ہیں، تو پیچھے بیٹھے ہیں، کیا تو مسلمان نہیں؟ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، اللہ دے پیغمبر نماز پڑھ کے آیا، غلطی ہو گئی، پتہ نہیں چلیا، میں سمجھا شاید جماعت ہو گئی ہوئے، تو نبی علیہ السلام نے بات ارشاد فرمائی، میرے صحابہ جو پڑھ کے بھی آئے ہیں، پھر بھی نال مل جاندہ، تیری وہ نفل ہو جاندی، تینوں ثواب مل جاندہ۔ اور پھر صحابہ کرام اس بندے نو کافر سمجھدے سن جڑا نماز نہیں سی پڑھتا، اور منافقین جڑے اتوں کچھ ہور سن تے وچوں کچھ ہور سن، کلمہ انہاں بھی پڑھیا سی، نمازاں وہ بھی پڑھدے سن، پتہ ہے کیوں پڑھدے سن؟ صرف اس واسطے پڑھدے سن جے نماز نہ پڑھی تے مسلمانوں نو پتہ چل جائے گا کہ اے بندہ مسلمان نہیں ہے تے کافر، تاں کر کے منافق بندے بھی نماز پڑھدے سن، وگرنہ انہاں نو کی ضرورت سی، جنہاں دے دل اندر اسلام نہیں سی، انہاں نو نماز پڑھن دی کی لوڑ سی؟ جے نماز تو بغیر گزارا ہو جاندہ پھر منافقین نو نماز پڑھن دی ضرورت کی سی؟ اتنی مشقت کرن دی ضرورت کی سی؟ اور صحابہ کرام سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ جس بندے دی زندگی اندر نماز نہیں، او دا دین اسلام اندر کوئی حصہ نہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن اندر بھیجے، اور آپ نے فرمایا، معاذ دین اسلام دا پیغام دین تو بعد، کلمے دا پیغام دین تو بعد، دعوت توحید پیش کرن تو بعد، جدو اے دعوت توحید قبول کر لین، کلمہ پڑھ لین، پھر اس تو بعد انہوں نے نماز دی دعوت دینی، نماز دی اتنی اہمیت۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے زکوٰۃ دے معاملے نو اکٹھا کریا کرتے سن، جی میں نماز ضروری ہے میں زکوٰۃ بھی ضروری ہے، اور سیدنا ابو بکر صدیق نے زکوٰۃ دے مانعین دے خلاف جہاد کیتا ہے، اور صحابہ کرام اس بندے نو کافر سمجھیا کرتے سن جی دی زندگی اندر نماز نہیں۔ اج ساڈا حال ہے وے، اسی اپنے بچے نو سکول بھیجنا ہوئے ٹائم تے تیاری کروانے ہیں، ٹائم تو لیٹ نہیں ہونے دیں اسی، اگر بیٹا سو جائے انہوں جگا لینے ہیں، انہوں اٹھا لینے ہیں کہ سکول جانا تیاری کر، لیٹ نہ ہو، لیکن نماز دی فکر نہیں، نماز دی پرواہ نہیں، نماز دی کوئی فکر نہیں۔ آئیے حضرات ذی وقار ذرا اللہ دے قرآن تے غور فرمانا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک اندر کنہ لوگاں نو کامیاب کیا ہے اور کنہ لوگاں نو قرآن پاک نے ناکام آکھے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک اندر اس بات دا اعلان فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ کامیاب انسان کون ہے؟ کامیاب کون ہے؟ فرما بردار کون ہے؟ دنیا اندر اطاعت گزار کون ہے؟ نبی پاک دا فرما بردار کون ہے؟ آؤ کائنات دے لوگوں ذرا توجہ کرے اجے، اج دنیا کائنات اندر ساڑھے ساریاں دے کاروبار چل دے نے، ہر بندہ اپنے اپنے کاروبار دا حساب و کتاب لگاندا ہے، ہر بندہ اپنے اپنے کاروبار دا حساب کردا ہے، دنے چڑھدا ہے شام نو وہ حساب کردا ہے، اج مینوں اینی بچت ہو گئی، اج مینوں اینا پرافٹ ملے ہے، اج مینوں اینا گھاٹا ملے ہے،
اوے اللہ دے بندے تو نہیں حساب کیتا، اپنی زندگی دا حساب نہیں کیتا، دنیا دے مال دا حساب تے کردا رہے ہیں، نہیں حساب کیتا، اپنی زندگی دا حساب نہیں کیتا، دنیا دے مال و دولت نو تے گندا رہے ہیں، نہیں تو آیا تے اس پاسے نہیں آیا کیا میں نماز پڑھی ہے یا میری اولاد نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے جڑا بندہ فجر دی نماز پڑھ لیندے او اللہ دی حفاظت دے اندر آ جاندا ہے، اور جڑا بندہ فجر دی نماز نہیں پڑھدا او اللہ دے ذمے چوں نکل جاندا ہے۔ سنو کائنات دے لوگو، کون کامیاب بندہ ہے؟ مسجد دے وچوں فجر دی اذان آئی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لوگو آ جاؤ کامیابی دی طرف آ جاؤ، لوگو کامرانی دی طرف آ جاؤ، لوگو دنیا چھوڑ دیو آخرت دی کامیابی لے لو، لوگو دنیا دی بھی کامیابی ہے آخرت دی بھی کامیابی ہے۔ جی اللہ جی میں حاضر مسیح تے آیا ہے، انہیں فجر پڑھی ہے، اللہ دے ذمے اندر آ گیا ہے، قد افلح المؤمنون، فرمایا مومن کامیاب ہو گئے۔ زور دا ٹائم ہویا، مسجد چو اذان دی آواز آئی ہے، اللہ جی کاروبار چلدا پیا ہے، لیکن اس بندے نے کاروبار بند کیتا ہے، اپنی دکان بند کیتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دی صدا سن کے مسجد دے اندر آیا ہے، نہیں ویکھیا میری دکان بند ہو رہی ہے، میری دکان تے گاہک کھڑے نے سودا دے کے آ جانا ہے۔ جدوں ہی آواز سنی اللہ اکبر دی، اے مسیح تے آ کے نے نماز ظہر ادا کیتی ہے، عرشاں تو پیغام آیا قد افلح المؤمنون، نماز عصر دا ٹائم ہویا ہے، مزدوری ملن دا ٹائم ہے، مزدوراں نو مزدوری ملن دا ویلا ہے، کتے پیسے کوئی بندہ گندا نہیں رہ گیا، اللہ جی پیسے بعد اندر بھی گن لواں گا لیکن پہلے عصر دی نماز ضروری ہے۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا ہے جس بندے دی عصر دی نماز فوت ہو گئی او دا اہل و مال بھی او دا تباہ و برباد ہو گیا، او دا اہل و عیال بھی تباہ و برباد ہو گیا، او دا مال بھی دنیا دا تباہ و برباد ہو گیا۔ اس بندے نے عصر دی اذان سنی ہے، مسیح تے آیا ہے، عرشاں تو اعلان آیا قد افلح المؤمنون، نماز مغرب دا ویلا ہویا ہے، مغرب دی اذان مسجد چو آ گئی، اے بندہ اپنے بیوی بچیاں دے اندر بیٹھے، بیوی بچیاں نو چھوڑ کے اللہ سب تو بڑا ہے، اللہ دی پکار تے اللہ دے آوازے تے جو مسجد چو آ رہے ہیں، مسیح تے آیا نماز پڑھیے، سب کچھ چھوڑ کے آیا نماز پڑھیے، نماز نو ترجیح دیتی نے عبادت کیتی اللہ دی، عرشاں تو اعلان آیا قد افلح المؤمنون، اے مومن کامیاب ہے، اے مومن پاس ہو گئے۔ اللہ جی عشاء دا ویلا ہے، عشاء دی اذان آ گئی، مسجد چو اذان آ گئی، اس بندے نے اپنے یاراں دوستاں بیلیاں دی مجلس دے اندر بیٹھے، جتوں ہی اذان دی آواز آ گئی، مجلس چھوڑ کے مسیح تے آیا ہے، مجلس چھوڑ کے یار بیلی چھڑ کے مسجد دے اندر آیا ہے تے نماز ادا کیتی ہے۔ عرشاں تو اعلان آیا قد افلح المؤمنون، ہائے 5 ویلے دا اے بندہ نماز پڑھن والا کامیاب تے کامران ہو گیا، اے بندہ پاس ہو گیا جنہیں 5 ٹائم دی نماز پڑھ لئیے۔ میری تیری امی جان عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے کہ اللہ دے پیغمبر میرے کول بیٹھیا کر دے سن، میں آپ دے سر اندر پیار تے محبت نال ہاتھ پھیریا کر دی، لیکن جدو اذان دی آواز سن دے میرے پیغمبر انج اٹھ کے ٹر جاندے کہ جویں عائشہ نو جان دے کوئی نہیں، جویں عائشہ نال کوئی تعلق ہی کوئی نہیں، میرے پیغمبر انج اذان دی آواز سن کے چل پیندے مسجد وال، اور میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ فجر تے عشاء نہیں پڑھدا او بندہ منافق بندہ ہے۔ آقا فرماندے نے منافق بندے تے فجر تے عشاء دی نماز وزنی ہویا کر دیے، بھاری ہویا کر دیے فجر تے عشاء دی نماز، کیونکہ فجر ٹائم بندے نے سوتیاں پیا اٹھنا ہوندا ہے اور عشاء دے ویلے بندے نو نیند آ رہی ہوندی ہے۔ آقا فرماندے نے جڑا اے 2 نمازاں نہیں نہ پڑھدا، 2 نمازاں چھڑ دیندا ہے او بندہ منافق بندہ ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین دا ٹھکانہ
اللہ فرماندے نے جہنم دا آخر والا درجہ ہوئے گا، جہنم دا نیچے والا درجہ ہوئے گا، اے منافقین دا ٹھکانہ ہے۔ کامیاب ہو گیا او انسان جنہیں فجر بھی پڑھ لئی، جنہیں زور بھی پڑھ لئی، جنہیں اثر بھی پڑھ لئی، اور جنہیں مغرب تے عشاء بھی پڑھ لئی۔ اے بندہ دنیا تے کامیاب انسان ہے، پاویں انہیں دنیا دا مال کم کمایا ہے، دنیا دا مال و دولت انہیں پاویں گھٹ کمایا ہے، لیکن قرآن کہندے کامیاب ہے انسان۔ اللہ جی کون کامیاب ہے؟ 18واں سپارہ فرمایا الذین هم فی صلاتہم، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جدی نماز اندر خشوع و خضوع ہے۔ او کائنات دے لوگو ذرا توجہ کرے اجے اللہ دے قرآن تے، اللہ فرماندے نے او کامیاب ہے جدی نماز اندر خشوع و خضوع ہے۔ اج پڑھ دیتے اسی پنجیاں لیکن نماز اندر خشوع و خضوع کوئی نہیں، پڑھیاں پنجی نے لیکن نماز دے اندر او للہیت کوئی نہیں، نماز اندر خشوع کوئی نہیں۔ نماز دے اندر کھڑے ہاں تے جناب داڑھی دے اندر کھرک ہوئی جا رہی ہے، نماز دے اندر کھڑے ہاں کدی اپنی شلوار ٹھیک کر رہے ہیں، نماز دے اندر کھڑے ہاں خیال کتے ہور جا رہے ہیں، نماز دے اندر کھڑے ہاں اے خشوع والی نماز کوئی نہیں، نماز دے اندر کھڑے ہاں اوہی دل اندر سوچاں آ رہی نے۔ اللہ دے بندے کامیاب انسان ہوے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جدی نماز اندر خشوع ہے۔ میں انج کہنا چاہنا قرآن کہندے جنہیں نماز نیتی ہے او دا قیام پورا ہے، قیام کیتے تسلی دے نال کیتے، سورت فاتحہ بھی پڑھ لئیے نال کوئی ہور سورت بھی ملا لئیے، تسلی نال قیام کرن تو بعد اس بندے نے رکوع کیتے، اس بندے نے رکوع کیتے، رکوع دیاں دعاواں پڑھ لئیاں تسلی دے نال۔ حدیث پاک اندر ہوندے کہ جوڑ جوڑ تے پہنچ جائے پھر بندہ رکوع تو اٹھے، اس بندے نے رکوع کیتے تسلی تے اطمینان نہ رکوع کیتے، اے رکوع تو اٹھے پھر انہیں تسلی نال اطمینان نال کھڑا ہو کے دعاواں پڑھیاں نے، سجدے اندر گئے سجدے دے اندر دعاواں کیتیاں نے، سجدے تو اٹھے پھر بھی انہیں دعا پڑھیے، دو سجدیاں دے درمیانی دعا پڑھ لئیے، دعا پڑھن تو بعد پھر سجدہ کیتا ہے۔ اے ہے نماز اندر خشوع تے خضوع، اے دا معنی ہے خشوع و خضوع۔ نماز پوری پڑھیے تسلی دے نال پڑھیے، جڑا بندہ انج نماز نہیں پڑھدا، میرے پیغمبر نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، صحیح البخاری دی حدیث ہے، آقا فرماندے نماز انج پڑھو جویں مینوں پڑھدیاں نوں ویکھیا ہے۔ میرے پیغمبر دی نماز نو صحابہ نے بیان فرمایا، میرے پیغمبر نے رفع الیدین کیتا ہے، تسلی تے اطمینان نہ نماز پڑھیے۔ آنا مسجد نبوی دے اللہ تینوں لے کے جاواں، میرے آقا تشریف فرمانے، جگہ دے پیر تشریف فرمانے، امام کائنات ایک صحابی آئے، انہیں آ کے نماز شروع کی تھی، نماز پڑھی، نبی پاک دے کول آئے، سلام عرض کی تھی، آقا فرماندے نے ارجع فصلی فإنک لم تصلی، میرے صحابی واپس پلٹ جا، دوبارہ نماز پڑھ کے آ، پھر نماز پڑھ کے آئے، نبی پاک دے کول آئے، آقا فرماندے نے ارجع فصلی فإنک لم تصلی، میرے صحابی لوٹ جا نماز پڑھ کے آ، اے نبی دا صحابی ہے نماز پڑھ کے آئے، آقا فرماندے نے لوٹ جا نماز پڑھ کے آنا، پھر نماز پڑھ کے آئے، نبی پاک نے پھر ارشاد فرمایا، کہنے لگے اللہ دے پیغمبر اس تو اچھی نماز مینوں پڑھنی نہیں آندی، اللہ دے پیغمبر جی نماز سکھلا دیو۔ میرے پیغمبر نے دسیا میرے صحابی نماز اندر اطمینان کرنا ہے، تیرا رکوع ہوئے پورا ہوئے، تیرا قیام ہوئے تے پورا ہوئے، تیرا رکوع ہوئے تے پورا ہوئے، تیرا سجدہ ہوئے تے پورا ہوئے، نماز اندر اطمینان کرنا ہے۔ قد افلح المؤمنون، فرمایا اے مومن کامیاب تے کامران نے، اوے اللہ دے بندے ذرا غور تے کرنا، مکے چل تے صحیح ویکھ
مکے دیاں فضاواں نو اج دنیا اندر تو اپنا کاروبار بند نہیں کردا، دنیا تے تو اپنی دکان بند نہیں کردا۔ نماز ایک ایسا عمل ہے، نماز ایک ایسا عمل ہے تیرے کاروبار بند نہ ہون، لیکن بیت اللہ اندر 24 گھنٹے طواف جاری رہندے، جدوں اذان آ جائے نماز دا ویلا ہوندے اللہ دے گھر دا طواف بند ہو جاندا ہے۔ اوے مسلمانوں میں کہنا چاہنا جے اللہ دے گھر دا طواف بند ہو سکدا ہے پھر تیری دکان بند کیوں نہیں ہوندی؟ جے رب دے گھر دا طواف بند ہو سکدا ہے پھر تیرا کاروبار بند کیوں نہیں ہو سکدا؟ اوے کیوں حرام کمانا ہے؟ اذان آ جان تو بعد جڑا بندہ کاروبار چلاندا ہے سمجھ لے حرام کماندا ہے۔ اوے اللہ دے بندو، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے اللہ اس بندے دی دعا کیویں قبول کر لوے جدا کھانا بھی حرام دا، جدا پینا بھی حرام دا، جدے بدن تے پایا لباس بھی حرام دا، فانا یستجاب لہ، اللہ اس بندے دی دعا کیویں قبول کر لوے؟ تو کہنا قاری صاحب حلال کمایا ہے، قاری صاحب کوئی ٹھگی نہیں ماری، رزق حلال کمایا ہے۔ اوے اللہ دے بندے میں کہنا چاہنا جدو اذان آ گئی تو اذان تے اپنا کاروبار بند نہیں کیتا، تو اذان سن کے اپنی دکان بند نہیں کیتی، اے تیرا جڑا مال کمایا ہی حرام کمائی دا مال کما کے آیا ہے۔ ادھر ویکھتے صحیح نا میرے اسلاف نے کس قدر اس دا استعمال کیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی پیروی کرن والے علماء اہل حدیث چوں ایک عالم گزرے نے، انہوں نے اپنے بیٹے نو کہا کھیت اندر جناب کماد لگا رہے نے، اور زمیندارو توجہ کرے جے کھیت اندر کماد لگا رہے نے، کماد لگاندیاں نماز دا ٹائم آیا ہے، انہاں اوتھے ہی چھڑ دیتا ہے۔ بیٹے نو بھی کہن لگے آ جاؤ نماز دی طرف باقی کم بعد اندر کران گے۔ باپ آگے ہے لیکن بیٹے نے سوچے 10-15 منٹ دا کم میں تھوڑا جہا رہ گیا، کماد لگا کے پھر نماز اندر مل جاواں گا۔ بابا جی جماعت نال مل گئے، بیٹا بعد اندر آیا ہے، ایدی رکت رہ گئی ہے۔ ابو جی نے سوال کیتا ہے بیٹا تیری رکت کیوں رہ گئی، نماز چو لیٹ کیوں ہوئے؟ کہنے لگے ابو جی تھوڑا جہا کم باقی سی، میرے ذہن اندر خیال آیا ہے کہ اے کم پورا کر کے پھر نماز پڑھ لواں گے۔ واہ میں قربان جاواں عظمت تو اہل اپنے اسلاف دی عظمت تو کیویں نماز دا خیال کیتا ہے، کیویں نماز دی فکر کیتی ہے۔ بیٹے نو غصے ہوئے نال لے کے چلے گئے، کہنے لگے دس تے صحیح نا جدوں اذان آ گئی ادوں لے کے جدوں اذان تو بعد جڑا کماد تو لگایا ہے کتھوں لے کے کتھوں تک لگائے؟ بیٹے نے رہنمائی کیتی ہے، دسیا ایتھوں لے کے ایتھوں تک کماد لگایا ہے۔ بابا کہنے لگے انہوں سارے نو پٹ دے، سارا کماد پٹ دیتے جڑا اذان آن تو بعد لگایا ہے، اذان آن تو بعد جڑا کماد لگایا ہے سارا پٹ کے دوبارہ لگایا گیا ہے۔ باپ کہندا ہے میں حرام دا لقمہ نہیں کھانا چاہندا۔ اللہ دے بندے دس تے صحیح نا تم ہی غور کر تے میں بھی غور کراں، اذاناں آ گئیاں، مسجداں تو اذاناں آ گئیاں، اللہ دے بلاوے آ گئے، لیکن نہ تو آیا نہ میں آیا، تیرا کاروبار بھی چلدا پیا، میری دکان بھی چلدی پئی ہے، درزی دی کینچی بھی چلدی پئی ہے، دکانداراں دیاں دکاناں بند کوئی نہیں۔ دس تے صحیح نہ سونیا تو کیویں کہہ سکنا ہے میں حرام دا لقمہ نہیں کھاتا؟ اوے تو کیویں انے اعتماد نال کہہ سکنا ہے میں حرام کمائی نہیں کھا کے آیا؟ قد افلح المؤمنون، جڑا 5 نمازاں پڑھدا ہے نماز نو ضائع نہیں کردا او بندہ کامیاب تے کامران ہے۔ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان نو بے حیائی تو روک دیے، نماز انسان نو برے کم تو روک دیے۔ جے تو نماز بھی پڑھدا رہے برے کم بھی کردا رہے پھر نماز دا تیرے تے کی اثر ہویا ہے؟ انج دا نمازی نہیں چاہیدا۔ میں پڑھ رہا سا حدیث پاک اندر صحیح ترغیب و ترہیب دی حدیث پاک ہے، نبی پاک دے صحابی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے
توجہ کرے آج 485 والے ہو اردا گرد تو آنے والو نبی پاک دا صحابی بیان کر دے جڑا بندہ نماز پڑھ دے مسیتے آئے انہیں نماز پڑھی ہے جلدی جلدی نماز پڑھ کے ٹھر گیا ہے 2-4 منٹ اندر نماز ادا کیتی ہے تے چلا گیا ہے نبی پاک دے صحابی سیدنا انس فرماندے نے اے نماز جڑی نے پڑھی ہے اے نماز بھی دے واسطے بد دعا کر دیے اس نماز اندر نور کوئی نہیں اس نماز اندر روشنی کوئی نہیں تے نماز بھی کہندی ہے اللہ تینوں برباد کرے جویں تو مینوں برباد کیتے جویں تو مینوں برباد کیتے اللہ تینوں بھی انجی برباد کرے اوے کائنات دے لوگو اس پڑھی نماز دا کی فائدہ جڑی نماز تیرے واسطے بد دعاواں کر دے وے اس پڑھی نماز دا کی فائدہ جڑی نماز تیرے حق اندر تیرے خلاف گواہی دے دے اس نماز دا کی فائدہ جڑی نماز قیامت والے دن تینوں جہنم چ لے کے ٹر جائے اللہ دے بندے نماز پڑھنی ہے خشوع و خضوع نال پڑھنی ہے جڑا بندہ پورے اطمینان نال نماز پڑھ دے پورے خشوع و خضوع نال پڑھ دے ایک نہیں 5 پوریاں پڑھ دے اللہ دا قرآن کہندے اے لوگ کامیاب انسان نے اے لوگ کامران انسان نے آؤ کائنات دے لوگوں اے او لوگ نے جڑے نمازاں پڑھ دے نے تے اللہ نے انہاں نوں کامیاب آکھے ہے اے او لوگ نے جڑے نمازاں پڑھ دے نے اللہ نے انہاں نوں کامران آکھے ہے ہن کچھ ایسے لوگاں دا تذکرہ بھی کرنا چاہنا جڑے نماز بھی پڑھ دے نے لیکن اس کے باوجود اللہ نے کامیاب نہیں آکھیا جڑے نماز بھی پڑھ دے نے لیکن اس کے باوجود انہاں دی قبول کوئی نہیں آئیے اللہ دے قرآن تے غور فرمانا فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون اللہ دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہے ہیں اللہ فرماندے نے فویل للمصلین نمازیاں واسطے ہلاکت ہے کائنات دے لوگوں نمازیاں واسطے ہلاکت ہے قاری صاحب جن نمازیاں واسطے ہلاکت ہے پھر کی فائدہ نماز پڑھن دا ایک بندہ نماز پڑھدا ہی نہیں ایک بندہ نماز پڑھ کے بھی جہنم اندر ٹر جائے اس نماز دا کی فائدہ اسی پھر نماز پڑھ دے ہی نہیں آتے صحیح نظر غور کر کنج دے نمازیاں واسطے ہلاکت فویل للمصلین اللہ فرماندے نے نماز پڑھن والا بندہ اے دے واسطے ہلاکت اے دے واسطے تباہی اے دے واسطے بربادی اللہ جی کیڑا بندہ جی دے واسطے بربادی فرمایا جڑا دکھلاوے دی نماز پڑھ دے جی نماز اندر سستی اے بندہ اے دے واسطے ہلاکت اللہ جی سمجھ نہیں آئی نماز اندر سستی کیویں آؤ نہ میں سمجھانا چاہنا ایک بندے نے فجر دی نماز پڑھ لئیے فجر پڑھیے نے برکت واسطے پڑھ لئیے رزق اندر برکت پہ جائے تا فجر پڑھ لئیے زور چھڑ دیتی ہے عصر بھی چھڑ دیتی ہے مغرب بھی چھڑ دیتی عشاء ٹائم ملے آتے پڑھ لئی نہیں تے او بھی چھڑ دیتی ہے کوئی بندے انج دے میری مجلس دے اندر بیٹھے ہونگے جڑے زور اثر پڑھ لیندے نے فجر مغرب عشاء گئی کچھ انج دے بھی بیٹھے ہونگے جڑے 2 پڑھ لیاں 3 چھڑ دیتیاں کدی 3 پڑھ لیاں 2 چھڑ دیتیاں کئی 4 پڑھ دے نے 1 چھڑ دیتی کئی 1 پڑھ دے نے 4 چھڑ دیتیاں تے کئی انج دے بھی بیٹھے ہونگے جنہ 5 دیاں 5 چھڑ دیتیاں فویل للمصلین فویل للمصلین اور جڑے کدی کدی پڑھ دے نے اپنی مرضی دے نال پڑھ دے نے آقا فرماندے نے سلو کما رأیتمونی اسلی نماز ایویں پڑھو جویں میں حکم ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا نماز مومنہ تے وقت
وقت مقرر تے فرض کیتی گئی ہے، نماز مومنہ تے او دے ٹائم تے فرض کیتی گئی ہے۔ جڑا ٹائم تے نماز نہیں پڑھدا، جڑا نماز نو دا لگاندے، اللہ فرماندے نے فویل للمصلین، ہائے انج دے نمازیاں واسطے ہلاکت ہے۔ ویر جی اج نتیجہ پہلے ہی نکل آیا ہے، ویر جی اج پیپر دین تو پہلے اللہ نے نتیجہ بیان کر چھڑیا ہے، اللہ نے پہلے ہی دس دیتا ہے آ بندہ کامیاب ہے، آ بندہ ناکام ہے، آ بندہ پاس ہے، آ بندہ فیل ہو گیا۔ اور دنیا دے امتحاناں دی بڑی تیاری کرنے، لیکن کدی آخرت دے امتحان دی بھی تیاری کر سونیا۔ دنیا دے امتحاناں دی بڑی تیاری کرنے، اور دنیا دے امتحان نہ سوالاں دا پتہ نہ نتیجے دا پتہ ہے۔ اے جڑا دنیا دے اندر اللہ نے دین دا امتحان رکھے ہے، اللہ نے سوال بھی دس چڑے نے، جواب بھی دس چڑے نے، نتیجہ بھی بیان کر دیتے۔ آج لوگ کہندے نے قاری صاحب نماز نہیں پڑھ دے تے کیڑا کوئی حرج ہے۔ میں کل ایک جگہ تے گیا، فوت کی تے افسوس کرن واسطے گیا، پیغام دیتے اللہ دے بندو نماز پڑھیا کرو۔ قاری صاحب کی کریے نماز نہیں پڑھی جاندی، لیکن میت واسطے ثواب پہنچانا چاہنے ہاں، دسو کوئی انج دا طریقہ، مرن والا بندہ ٹر گیا ہے، اینو ہن ثواب پہنچانے، دسو کی کریے؟ میں کیا بندہ نماز پڑھ دے کہ نہیں؟ قاری صاحب نمازی کوئی نہیں، ہن دسو ثواب کیویں پہنچائیے؟ اور مرن تو بعد تو ثواب لبدا پھرے، دنیا تے نماز پڑھی کوئی نہیں۔ سنو کائنات دے لوگو، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے قیامت دے دن سب تو پہلے نماز دا حساب ہوئے گا۔ جیڑا بندہ نماز دے پیپر اندر کامیاب ہو گیا وہ اگلے امتحان اندر بھی کامیاب ہو جائے گا۔ جیڑا نماز دے پیپر چوں فیل ہو گیا، اے دنیا دا دستور نہیں جے، اے میرے رب دا قانون ہے، دنیا تے ایک بار پیپر دے لے، فیل ہو جائیں تے پھر دوبارہ دے لے، پھر فیل ہو جائیں پھر تیسری بار بھی دے سکنا ہے، لیکن اے میرے رب دا قانون ہے، ایک باری فیل ہو گیا دوجی باری موقع نہیں ملے گا۔ ایک باری دنیا دے اندر تو آ گیا، دوجی باری نہیں آنا۔ ایک باری اللہ نے امتحان جڑا تیرے تے نازل کیتے او دے اندر تو بہ گیا، پھر فیل یا پاس ہی ہونا ہے، اس تو بغیر دوسرا امتحان کوئی نہیں۔ فویل للمصلین، ہائے نمازیاں واسطے ہلاکت ہے۔ ویر جی اج فجر برکت واسطے نہ پڑھ، اج زور برکت واسطے نہ پڑھ، اوے اثر کسے نو وخان واسطے نہ پڑھ، پڑھنی ہے تے اپنے رب واسطے پڑھ، اپنے واسطے پڑھ، اور میرے واسطے نہ پڑھ، کسے ہور واسطے نہ پڑھ۔ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں، نبی علیہ السلام تے سینے پاک تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا مومنہ تے نماز وقت مقرر تے فرض کی دی ہے۔ وہ مومن ہی نہیں جڑا نماز نہیں پڑھدا، وہ بندہ مومن ہی نہیں جڑا فرض ٹائم تے نماز نہیں پڑھدا۔ اج کسے نے منافق دیکھنا ہوئے نا اس بندے نو دیکھ لو جڑا فجر تے عشاء نہ پڑھے۔ اج کسے نے مومن نہ دیکھنا ہوئے تے نمازی انسان نو دیکھ لو، وہ مومن ہے جڑا نماز نہیں پڑھدا، وہ مومن کوئی نہیں۔ سادہ جی اللہ نے سمجھا دیتا ہے، اللہ نے تے کوئی گل بلانے اندر رہن ہی نہیں دیتی۔ اے دوسرا گروہ جڑا نماز تے پڑھ دے لیکن اس دے باوجود ناکام ہے، نماز تے پڑھ دے اس دے باوجود انہوں اجر کوئی نہیں ملے گا۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، دو حکم میرے پیغمبر نے ارشاد فرمائے نے، نماز پڑھ تے انج پڑھ جی میں نو پڑھ دیاں نو ویکھیا ہے۔ جڑا کدی فجر پڑھ دے، کدی زور پڑھ دے، کدی عصر پڑھ دے، کدی مغرب پڑھ دے، اونے میرے پیغمبر دے حکم دی نافرمانی کیتی ہے۔ یار دس تے صحیح نا، اج تو اس بندے دی نافرمانی کیتی ہے، اج تو اس شخصیت دی نافرمانی کیتی ہے جڑی اللہ دی محبوب ہے، جنہوں اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے۔ اس محبوب دی زبان چوں کلمات نکل دے پے نے، تو
تو دی پرواہ نہیں کیتی. میں سادہ جی مثال دے کے اپنی بات نو سمجھانا چاہنا. اج دنیا تے کوئی بندہ کسے وڈیرے دی بات نو ترجیح نہ دے، محلے دے چودھری دی بات نو ترجیح نہ دے، مسجد دے کسے جناب بڑے دی بات نو ترجیح نہ دے. دنیا کہندی ہے یار بے ادب ہے، دنیا کہندی ہے اینو وڈیاں دی گل دا پاس کوئی نہیں، اور دنیا انہوں ملامت کر دیئے. یار دس تے صحیح نہ کل قیامت دا دن ہوئے گا، جدو تو قیامت والے دن اٹھایا جائے گا، میرا اللہ اعلان فرمائے گا اے بندے دنیا تے تینوں میرے محمد دی بات دا پاس نہیں سی، اج مینوں تیری بھی لوڑ کوئی نہیں. دنیا تے تو میرے پیغمبر دی بات نہیں مننی، اج مینوں تیری بھی ضرورت کوئی نہیں، اور مینوں تیری انج دی نمازاں دی ضرورت بھی کوئی نہیں جڑیاں تو پڑھ کے آیا ہے. اے نہ دوسرے قسم دے بندے، تیسرے قسم دے او انسان نے جڑے نماز پڑھ دے ہی کوئی نہیں، جڑے نماز پڑھ دے ہی کوئی نہیں. پہلی قسم دے بندے او نے جڑے نماز پڑھ دے نے، خشوع و خضوع نال پڑھ دے نے، اہتمام نال پڑھ دے نے. انہاں دے بارے فرمایا کامیاب نے، کامران نے، امتحان چو پاس ہو گئے. اور دوسری قسم دے بندے وہ نے جڑے نماز پڑھ دے نے لیکن ناکام نے، نماز پڑھ دے نے لیکن فیل نے، سستی کر دے نے. سستی کدی فجر پڑھی، کدی زور پڑھی، کدی عصر پڑھی، کدی جمعہ پڑھ لیا، سال بعد عید پڑھ لی. اے لوگ فرمایا اے فیل نے. ہوں اے بھی فیل نے، اگلا ایک اور طبقہ ہے وہ بھی فیل ہے. آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے غور فرمانا. فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. جدو جنتی جنت اندر ٹر جان گے، جہنمی جہنم دے اندر ٹر جان گے، میرا اللہ فیصلہ فرما دے گا. جنتی جنت اندر ٹر جان گے، اے آپس اندر سوال کرن گے یار فلاں بندہ نظر نہیں آ رہا، میرے چاچے دا منڈا نظر نہیں آ رہا، میرے تائے دا بیٹا نظر نہیں آ رہا. دنیا تے میرے نال رہندا سی، دنیا تے میرے نال اٹھدا سی، اور دنیا تے میرے نال چلدا پھردا سی، لیکن جنت دے اندر مینوں نظر کوئی نہیں آ رہا. فی جنات یتساءلون. اے جنتی سوال کرن گے جہنمیاں دے کولوں ان المجرمین ما سلککم فی سقر. او تانوں جہنم چ کس چیز نے ڈالیا ہے، کس وجہ تو جہنم اندر ٹر گئے ہو. ما سلککم فی سقر. اگو جواب پتہ کی آئے گا. کائنات دے لوگوں توجہ کرے آجے، اے دنیا دی زندگی تے ایک بار ہے. قاری صاحب جو اگے ہوئے گا ویکھی جائے گی. اوے اللہ دے بندے کی ویکھیا جائے گا؟ ادوں کی ویکھیا جائے گا جدو قبر دے اندر تیرے تے عذاب مسلط کر دیتا جائے گا. ادوں کی ویکھیا جائے گا جدو قبر دے اندر جہنم والے پاسوں تیرے تے کھڑکی کھول دیتی جائے گی. ادوں کی ویکھیا جائے گا جدو تیرا فیصلہ کر کے تینوں جہنم اندر سٹ دیتا جائے گا. ادوں کی ویکھیا جائے گا دوبارہ زندگی نہیں. اس زندگی دا فائدہ اٹھا لے، اس زندگی نو اپنے واسطے قیمتی سمجھ لے تے اپنی آخرت کما لے. فی جنات یتساءلون عن المجرمین عن المجرمین ما سلککم فی سقر. قالوا لم نک من المصلین لم نک من المصلین. آئے اسی نماز نہیں سا پڑھ دے. مسجد اندر خطیب صاحب نے پیغام دیتے اوے اللہ دے بندو 5 ٹائم دے نمازی بن جاؤ. ہفتے بعد جمعہ آئے پڑھ لے. 5 ٹائم دی نماز دی لوڑ کیے، نماز دی ضرورت کیے. قاری صاحب نے دسے نماز پڑھیا کر، نماز دی لوڑ کیے. جو ہوئے گا ویکھیا جائے گا. اج ویکھ نہ پھر جواب کی آ رہے ہے. اے جہنم دے اندر نے تے جواب آ رہے ہے قالو لم نکو من المصلین. اسی نماز نہیں سا پڑھ دے. فجر ہو جائے، اذان ہوئی ہے، بستر تے لیٹیا رہندا سا. جے کوئی جگا دے میں کہندا سا مینوں جگانا بھی نہیں ہے. مینوں جناب 10 بجے تو پہلے جگانا کوئی نہیں، مینوں 12 بجے تو پہلے جگانا کوئی نہیں. نماز گزر دی ہے تے گزر جائے
جائے کوئی پرواہ کوئی نہیں، نماز لنگ دی ہے تے لنگ جائے کوئی پرواہ کوئی نہیں۔ اج ویکھ نہ جہنم دے اندر سڑ دے پے نے، قالوا لم نک من المصلین، اسی نماز نہیں سا پڑھ دے، ولم نک نطعم المسکین، اسی مسکین نو کھانا بھی نہیں سا کھلاندے، ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائزین وکنا نخوض مع الخائزین، اسی جناب گلاں کرن والیاں دے نال رل کے، اسی جناب بہتان تراشیاں کرن والیاں دے نال رل کے گلاں باتاں کریا کردے ساں۔ محلے دے اندر بازار اندر بیٹھ کے جڑا بندہ نماز پڑھن جاندا سی ساڈی زبان چوں آواز نکلدی سی، اے ویکھنا حاجی صاحب ٹریا جاندا ہے، اے ویکھنا پنج ویلے دا وڈا نمازی ٹریا جاندا ہے، اے ویکھنا نمازی جا رہا ہے، ادھر ویکھنا اے جناب کل تک ساڈے نال رہن والا اج 5 ٹائم دا نمازی بنیا پھردا ہے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، نماز بھی نہیں پڑھی، کھانا بھی نہیں کھلایا، الٹا گلاں بھی کریا کردے سا، تاں کر کے اج اے حال بنیا ہے۔ آؤ قرآن دا ایک اور مقام سنیا جے، فرمایا کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ جدو انسان دی زندگی دے ساہ مکن والے ہون، جدو انسان دی زندگی دی ساواں دی ڈوری آخر تے پہنچ جائے نا، پھر انسان دے کول ملک الموت آندے، اے دی روح نو قبض کرن لگدا ہے، اے دی روح پھس جاندی ہے، اے دی روح گلے اندر آ کے پھس جاندی ہے، تے پتہ کی کہندے کیل من راک، کیل من راک، ڈاکٹر بھی بلا لو، ڈاکٹراں بھی جواب دے چھڑے، اوے نبضاں رہن پڑیاں وچ ہاتھ حکیماں، اوے نبضاں رہن پڑیاں وچ ہاتھ حکیماں، گولی موت والی جدو سینے ٹھک جانی، حکیم صاحب آ گئے، ڈاکٹر صاحب آ گئے نے جواب دے دیتے، ہن ساڈے وسو کم بار ہو گیا۔ قرآن کہندے اے جڑا منجی تے پیا موت دی کشمکش اندر، کہندا یار کسے دم کرن والے نو بلا لو، کوئی دم درود کر لوے تاکہ میری جان نکل جائے، کوئی دم درود کرے تاکہ کچھ آسانی ہو جائے۔ کیل من راک وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق فلا صدق ولا صلی، آئے نہ سچ بولے نہ ہی نماز پڑھیے، فلا صدق ولا صلی، نہ سچ بولے نہ نماز پڑھیے، انجام کیے بے نمازی جہنم دے اندر جا رہے ہے۔ کائنات دے لوگو اللہ دے قرآن دا اگلا مقام سنیا جے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اللہ فرماندے نے جس بندے نے میرے ذکر تو منہ موڑیا، جس بندے نے میرے ذکر تو اعراض کیتے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور تو نماز نہیں پڑھدا تے کہنا میرے رزق اندر برکت پہ جائے، تو نماز نہ پڑھے کمیں میرا رزق چلدا رہے، دکان تاریخ میں چل جائے۔ اللہ فرماندے نے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ فرماندے نے جڑا نماز نہیں پڑھدا اسی او دی معیشت تنگ کر کے رکھ دینے آ، اسی او دا کاروبار تنگ کر کے رکھ دینے آ۔ اللہ دے بندے جے کاروبار چلانا چاہنا ہے، اذان ہو جائے کاروبار بند کر دے، ویکھ عرشاں تو برکات دا نزول کیویں ہوندا ہے۔ اذان ہو کے کاروبار دکان بند کرنا تیرا کام ہے، عرشاں دے مالک دا تیرے کاروبار اندر برکتاں پانا اللہ دا کام ہے۔
فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا، اے ہی نہیں کلی معیشت دی تنگ نہیں کیتی۔ اوے 85 والے ذرا توجہ کریا جے، جڑے کہندے ہو نمازاں پڑھ لاں گے، نہ پڑھیاں تاں بھی خیر ہے، پڑھ لئی تے تاں بھی خیر ہے۔ اللہ فرماندے نے دنیا تے معیشت تنگ ہو جائے گی، قیامت والے دن اٹھایا جائے گا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت دے دن اللہ اس بندے نو انیا کر کے اٹھان گے۔ دنیا تے بندہ ویکھ دے، دنیا تے انسان دی نظر ٹھیک کم کر دیے، لیکن قیامت والے دن بے نماز بندہ انیا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اے بے نماز بندہ قیامت والے دن اینو نظر کوئی نہیں آئے گا، اللہ جی مینو انیا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ دنیا تے میں ویکھدا ساں لیکن ہن میری نظر کم کیوں نہیں کر دی؟ لما حشرتنی آما، لما حشرتنی آما، یہ بندہ سوال کرے گا، اللہ جواب پتا کی دین گے؟ اوے بندیا تو دنیا تے سانو بھول گیا، تو دنیا تے ساڈے ذکر تو منہ موڑے ہے، اج اسی تیرے تو منہ موڑ لے ہے، اج اسی تیرے تو منہ موڑ لے ہے۔ دسو ادو کی بنے گا جدو اللہ بندے کو منہ موڑ لین گے؟ کوئی بندہ اپنی نیکیاں دے سر تے جنت جا سکتا ہے؟ کیوں جی نہیں جا سکتا۔ کوئی بندہ اپنی نیکی دے سر تے جنت چ نہیں جا سکتا جب تک اللہ دی رحمت نہ ہوئے، اور پھر جدے پلے چ نیکیاں ہون ہی نہ، جنوں جس مقصد واسطے پیدا کیتے او دی زندگی اندر، او دے رجسٹر اندر او مقصد ہی نہ نکلے، دسو دا کی بنے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں حوض تے ہوواں گا، کچھ لوگ آن گے، کچھ لوگ آن گے، انہوں نے واپس کر دیتا جائے گا، انہوں نے واپس موڑ دیتا جائے گا۔ اللہ فرمان گے میرے محمد اے او لوگ نے جنہ تیرے جان تو بعد تیرے دین اندر بگاڑ پیدا کیتا ہے، تیری شریعت اندر بگاڑ پیدا کیتا ہے۔ نماز ہی ہے کیڑا کوئی حرج ہے، نہیں پڑھی تے کیڑا کوئی عذاب آ گیا ہے، نماز ہی ہے پھر کیڑی کوئی گل ہے؟ ایڈی وڈی گل کوئی نہیں، یہ بڑی وڈی گل ہے حضرت جی۔ جڑا بندہ بے نماز ہے، بے نماز، انہوں اپنی زندگی تے غور کرنا چاہیے، اپنے اعمال تے غور کرنا چاہیے۔ اج سارے بیٹھے ہو، ایمان نال دسیا جے دکاندار حضرات شام نو حساب کردے نے کہ نہیں؟ اج مینوں اینا گھاٹا پیا ہے تے اج مینوں اینا نفع ہویا ہے، جے ایک دن بھی گھاٹا پی جائے نا تے اگلے دن اسی ڈبل کوشش کرنے ہیں تاکہ جڑا اج گھاٹا پیا ہے نا ایک گھاٹا ساڈا پورا ہو جائے۔ کدی کسی نے شام نو بستر تے پہ کے اپنی زندگی دا حساب کیتا ہے؟ اج کنیاں نمازاں پڑھیاں نے، اج اللہ دی عبادت کیتی ہے کہ نہیں کیتی؟ جے اج فجر رہ گئی ہے تے سوچ مینوں کنا نقصان ہویا ہے، کل تو میری فجر بھی نہ رہے تے باقی نمازاں بھی نہ رہن۔ کدی کسی نے ایدا اہتمام کیتا ہے؟ جنت انج نہیں لبنی، جے جنت ایڈی اوکھی نہیں تے ایڈی سوکھی بھی نہیں، یہ بھی یاد رکھو۔ اسی کہنے ہیں قاری صاحب اللہ دی رحمت ہو جائے گی، جنت مل جائے گی، لیکن جڑا بندہ بے نماز ہے جنت نہیں لبنی، نماز پڑھنی پڑے گی پھر جنت ملے گی۔ نبی علیہ السلام نے سفر اندر حضر اندر کسے مقام تے نماز چھڑی نہیں، خندق تے موقع تے نبی علیہ السلام دی عصر دی نماز رہ گئی، نبی علیہ السلام نے کفار واسطے بد دعا فرمائی ہے، انہاں دی وجہ تو ساڈے اج عصر دی نماز رہ گئی، ساڈیاں پنجے رہ جان سانو کدی فکر ہی نہیں ہوئی، سانو کدی فکر ہی نہیں ہوئی۔ اللہ دے بندو آؤ اج تو بعد جو پچھلیاں گزر گئیاں سو گزر گئیاں، اج تو بعد اے ارادہ کرو، اہتمام کرو، سچے دل نال پچھلیاں دی معافی منگو، اج تو بعد اللہ اسی 5 پوریاں پڑھا کریں گے۔ اور یار دنیا دے اندر زندگی دے ایک ایک منٹ دا پتہ نہیں کس ٹائم تیرے ساماں دی ڈور ٹوٹ جائے، تے جے دنیا تو بے نماز مر گیا،
دس تے صحیح نہ اگلیاں منزلاں چ ساڈا کی بنے گا؟ میرے سمیت سارے سوچئے کہ اج تو بعد اسی نماز نہیں چھڈنی۔ اوے اللہ دے بندو اینی آسانی دین اندر شریعت اندر، اللہ جے اسی 4 نہ پڑھ سکیے سفر اندر ہوئیے فرمایا 2 پڑھ لو معاف نہیں۔ اللہ مریض ہو گئے ہاں فرمایا کھلو کے نہیں پڑھی جاندی، بہ کے پڑھ لے، معافی نہیں، بہ کے نہیں پڑھ سکتا میرے بندے اینی تیرے واسطے رخصت، لیٹ کے پڑھ لے۔ اے میرے بندے جے می آگے مسیتے نہیں جا سکتا تو گھر اندر ہی پڑھ لے، میں مؤذن نو کہہ دیاں گا کہ وہ اذان اندر تہاڈے الفاظ کہہ دے کہ اپنے اپنے گھراں اندر نماز پڑھ لو، لیکن نماز دی معافی نہیں۔ فرمایا جے جنگ دی حالت اندر او میرے بندے دشمن سامنے 4 رکعتاں فرض نے تو 1 پڑھ لے، جے 1 بھی نہیں پڑھ سکتا تو 3 پڑھ، جے 3 نہیں پڑھ سکتا 2 پڑھ لے، 2 دی گنجائش نہیں نکلتی، دشمن سامنے 1 پڑھ لے، پڑھنا تیرا کام ہے، 1 دا بھی ٹائم نہیں، دشمن سر تیرے نماز دا ٹائم ہے، تو 1 سجدہ کر لے، میں رب تیرے اس 1 سجدے نو پوری نماز بنا کے تینوں ثواب عطا کر دیاں گا، لیکن معاف نہیں۔ اس واسطے میں بڑی درد مندانہ اپیل کرنا چاہنا، نمازی بن جاؤ، اللہ دے بندو نمازی بن جاؤ۔ جس دی زندگی اندر نماز نہیں او دا رزق کس پاسیوں آ رہا ہے کدھر جا رہا ہے انہوں سوچنا چاہیے۔ اور پھر بے نماز بندہ اتنا گندا بندہ ہے، یقین کرو کہ سور تو بھی پیڑا بندہ ہے بے نماز بندہ۔ اور مزے دی گل تے اے وے دنیا تے اسی ہر کسے نال نفرت کر لینے ہاں، اسی ہر کسے نال لڑائی جھگڑا کر لینے ہاں، جے نہیں کدی کیتا تے بے نماز تو اسی نفرت ہی نہیں کردے، اور بے نماز تو اسی نفرت ہی نہیں کردے۔ اج تیاں دیاں شادیاں کر رہے ہیں، کدی اے نہیں پوچھیا اے نماز بھی پڑھدا ہے کہ نہیں پڑھدا، دولت ویکھیے نماز نہیں پوچھی، بے نماز ہے کوئی گل نہیں کری صاحب، دولت تے ہے نا اور دنیا تے ہے نا۔ اج ویکھ دنیا تو بندے بڑے چاہ رہے ہیں لیکن کوئی بندہ مال نال لے کے نہیں جا رہا۔ اس واسطے آ جاؤ، واپس آ جاؤ، نمازی بن جاؤ۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ مینوں اور تہانوں جمی مسلمانوں 5 ٹائم دا اللہ نمازی بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر